السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا سیرت النبی کا چھٹا جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر علل اعلان مکے والوں کو اپنی نبوت کا پیغام پہنچایا اور یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کریں گے۔ تو ابو لہب نے سب سے پہلے آپ کی مخالفت کی، اور ابو لہب کی مخالفت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تبت یدا آپ پر نازل ہوئی، لوگ تتر بتر ہو گئے۔ تو قرآن پاک میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا فاصدع بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے علل اعلان اس کا اعلان کرو، تو آپ نے صفا کے پہاڑ پہ چڑھ کر اعلان کر دیا۔ چونکہ مکے والے اس بات کو جان رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہ کوئی ایک نیا کام کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے ہمارے بتوں کی پرستش چھوڑ دی ہے، لیکن وہ اب تک کھل کر مخالفت نہیں کرتے تھے۔ مگر صفا کے اعلان کے بعد اب مکہ والے جو تھے ان کے درمیان میں یہ بات اہمیت کا مدعا بن چکی تھی۔ اب انہوں نے مشورے کیے، میٹنگز کیے کہ یہ جو دین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا، اس سے لوگوں کو روکنا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں روکیں گے تو پھر ان کا دین وہ مغلوب ہو جائے گا، غالب آ جائے گا اور ہم مغلوب ہو جائیں گے ان کے دین کے تابع۔ تو اگر یہ دین غالب ہو گیا اور ہم مغلوب ہو گئے تو ہماری جو سرداریاں ہیں اور خاندانی وجاہت ہے اور خاندانی بڑاپن ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ اب قرآن میں دوسری آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کا حکم پہنچاؤ، اللہ سے ڈراؤ ان کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو خاندان والے تھے ان سارے لوگوں کی اپنے گھر پہ کھانے کی دعوت کی، اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنی بات ان لوگوں کے سامنے رکھی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو چھوٹے سے معصوم بچے تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے چچا زاد بھائی، میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں۔ تو ابو لہب نے ان کا ہاتھ پکڑ کے نیچے بٹھا دیا اور کہا کہ یہ تو ایک لغو اور بیکار کام ہے،
کیا تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا کہ ہمارے ہی بتوں کے خلاف اور ہمارے ہی خداؤں کے خلاف تم ہمارے سامنے بات کرو؟ بٹھا دیا اس نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، آپ نے واپس سے دوبارہ دوسرے دن سارے خاندان والوں کی دعوت کی، مگر خاندان والے جو تھے جب آپ نے ان کے سامنے دوبارہ اللہ کی بات رکھی اور اپنے نبوت کا اعلان کیا تو خاندان والے اس بات کو سمجھتے، اس سے پہلے دوبارہ ابو لہب نے سارے لوگوں کے سامنے وہی بات کی، کہا کہ انہوں نے تو ایک بیکار اور ایک فضول کام کے لیے ہم سارے لوگوں کو جمع کیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا اور مقصد تھا کہ مکہ میں کم سے کم آپ کا جو لایا ہوا دین ہے وہ سارے لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اب سارے مجلسوں میں چرچا ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے۔ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید، مغیرہ، امیہ بن خلف، یہ لوگ انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوم کا ایک مڈل کلاس انسان، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، لوگ اس کے ساتھ میں چل رہے ہیں، اگر اس کا غلبہ ہو گیا تو ہمارے سرداریوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ کسی نہ کسی قبیلے کے ذمہ دار تھے، کسی نہ کسی خاندان کے سردار سمجھے جاتے تھے، تو یہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس لیے کی کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار نہیں تھا، ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ان کو اپنے سرداری کے جانے کا ڈر تھا کہ لوگ اگر ان کی بات کو مان لیں گے تو ہمارے سرداری کا کیا، ہمارے بڑے پن کا کیا، پھر ہم سردار قبیلے کے نہیں رہیں گے اور یہ مکہ کے سردار بن جائیں گے۔ تو ہمارے آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے میرے محترم دوستو، بہت سارے لوگ جو حق کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے نہیں کہ حق ان کے سمجھ میں نہیں آیا، حق تو ان کے سمجھ میں آ گیا، لیکن حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم حق کو قبول کریں گے تو ہم چھوٹے بن جائیں گے۔ اس کے لیے یہ سرداری، یہ بڑا پن، یہ انسان کے درمیان میں آ جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے حق کے اور اس کے درمیان میں، تو وہ بیچارہ حق کو سمجھنے اور حق کو قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہی مشرکین مکہ کے ساتھ میں ہوا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے اب ہم کو دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے سے مکہ مکرمہ کو بچانا ہے تو جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو روکنا پڑے گا۔ ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون لوگ تھے؟ کیونکہ سردار قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، ان کے بڑے پن کا مسئلہ تھا، تو آپ کے ساتھ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلام، حضرت عمار ابن یاسر کے جیسے غریب لوگ، حضرت سمیہ ان کے جیسے غلام اور باندیاں اور غریب لوگ، یہ ایسے جتنے بھی قوم کے جو غریب تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ تھے جن کو تکلیفیں پہنچائی گئی، سارا غریبوں کا طبقہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، اور سارا پیسے والوں کا، مالداروں کا اور سرداروں کا اور پوزیشن اور وزن والوں کا طبقہ وہ کس کے ساتھ میں تھا؟ مشرکین مکہ کے ساتھ میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی غریب صحابہ کو، انہی کمزور صحابہ کو ساتھ میں لے کر چلنے لگے، تو ان لوگوں نے ان کمزوروں کو مارنا، ان کمزوروں کو پیٹنا اور ان کمزوروں کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان کو سخت گرمی کی حالت میں ریت پر لٹایا جاتا، چٹان ان کے سینے پہ رکھ دی جاتی، کوڑوں سے مارا جاتا، اور پھر بھی وہ احد احد کہا کرتے تھے۔
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اتنا مارا گیا اور آگ پہ لٹا دیا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خباب جب تم نے اسلام قبول کیا تھا تو کیسے حالات تھے؟ حضرت خباب نے کہا وہ حالات سمجھنے کے لیے آپ میری کمر دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی کمر دیکھی، اس کمر پہ گوشت بالکل نہیں تھا۔ پوچھا کہ خباب یہ کیا ہے، اس کمر پہ تو گوشت ہی نہیں ہے۔ فرمایا عمر مجھے آگ پر لٹایا جاتا تھا اور میرے خون اور چربی کی وجہ سے وہ آگ بجھتی تھی۔ تو ایسے تکلیفیں دی جانے لگی۔ حضرت عمار ابن یاسر کا جو پورا خاندان تھا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اسلام کی وہ پہلی خاتون جن کو اسلام کی خاطر میں شہید کر دیا گیا۔ ملعون ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا یا تو اسلام چھوڑ دو تو ہم تم کو زندگی دیں گے ورنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی، تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ پہلی شہیدہ ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان گنوائی۔ تو مکہ مکرمہ کے اندر صحابہ آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روتے اور اپنے حالات سناتے کہ اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے ہم کو کیسے کیسے ستایا جا رہا ہے اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام کو صبر کی تلقین کرتے۔ اب چونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ سارے ایمان میں داخل ہونے والے جمع ہوتے، اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تعلیم دیتے یا ان کو اسلام سکھاتے، تو صفا پہاڑ کے قریب میں ایک مکان تھا، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اپنا مکان پیش کیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی میرا یہ جو گھر ہے آپ اس کو اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے ایک بیٹھک بن گئی، ایک جگہ بن گئی، اور وہ جو جگہ تھی حضرت ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، اس کو دار ارقم کہا جانے لگا۔ اسی دار ارقم میں صحابہ آتے بیٹھتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام کو دین سکھاتے۔ نئے لوگ آتے وہ وہیں آ کر آپ سے ملاقات کرتے، وہیں پر آ کے اسلام کو قبول کرتے۔ اب سلسلہ چلنے لگا تو ابھی تک معاملہ یہ تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف صحابہ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، صرف صحابہ کو پریشان کر رہے تھے۔ اب ان کی ہمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستانا شروع کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیا، اور ایسا پریشان کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے روایتوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل نے لوگوں کو اکسایا، کہا کہ یہ محمد ابن عبداللہ اکیلے ہے، تنہا ہے، ان پہ حملہ کیا جائے۔ تو عقبہ ابن ابی معیط اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو کھینچنا شروع کیا، پھندا بنا کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رک گئی، آنکھیں باہر نکلنے لگی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے شریروں کو دور کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی اور یہ سارے لوگوں کے فتنے اور شر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، تو اب یہ سارے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے. اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بے ہوش ہو گئے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر پہ لے جایا گیا، ان کی والدہ وہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ ان ظالموں کو جنہوں نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، میرے بیٹے پہ ظلم کیا، میرے بیٹے کو مارا، وہ ان کو بددعائیں دیتی تھی. اب رات کا وقت اور مشرکین مکہ وہ اتنی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے. رات کے اندھیرے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہے، اور پھر جب ان کو ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا جو لفظ ان کی زبان سے نکلا وہ یہ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. یہ ہے اصل عشق نبی، اور یہ ہے اصل عشق رسول کہ جس نبی کی خاطر مارا گیا، جس نبی کی خاطر تکلیف پہنچائی گئی، اور نبی کی خاطر اتنا مارا گیا بے ہوش ہو گئے، لیکن جب ہوش میں آئے تب بھی زبان پر جو پہلا لفظ تھا وہ یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. ان کی والدہ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ ابو بکر یہ جو سارے حالات ہیں جس سے تم گزر رہے ہو یہ انہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہی کی وجہ سے گزر رہے ہیں، لیکن میں کروں کیا؟ اللہ نے جو حق کو ہم تک پہنچایا انہی کے راستے سے، اور اللہ نے ان کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. اب اس رات کے اندھیرے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا. کہا کہ جب تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر لیتا، اپنے قلب کو ٹھنڈک نہیں پہنچا لیتا، اور یہ نہیں دیکھ لیتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، اس وقت تک میں نہ کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی میں پانی پیوں گا. تو اتنی رات کے اندھیرے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا گیا، اور جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دار ارقم میں تشریف فرما ہیں اور صحابہ آپ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تب جا کے ان کی سانس میں سانس آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ کر دہاڑے مار مار کے رونے لگے. میرے محترم دوستو، یہ قربانیاں ہیں صحابہ اکرام کی، اور واقعی میں بھی یہ جو اسلام ہم کو پوری دنیا میں آج جو نظر آ رہا ہے، اگر حقیقتاً ہم دیکھیں یہ صرف اور صرف صحابہ اکرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ہم لوگ صحابہ اکرام کے قربانیوں کا بدل نہیں دے سکتے، نہ ہی ان کا احسان ادا کر سکتے ہیں. اسی لیے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچوں کے نام وہ صحابہ اکرام کے نام پر ہونا چاہیے. ہمارے دل میں عشق ہونا چاہیے، صحابہ اکرام سے محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ایسی قربانیاں نہیں دیتے تھے، یہ دین ہم تک بھی نہیں پہنچتا تھا. یہ صحابہ اکرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. یہ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کہ جان جانے کی نوبت آ گئی، لیکن اس کے باوجود عشق رسول میں ایسے سرسبز و شاداب اور اس طریقے سے مگن ہیں کہ کہا میں جب تک اللہ کے نبی کا دیدار نہیں کر لیتا نہ پانی پیوں گا اور نہ ہی کھانا کھاؤں گا. اور پوری زندگی قربانیوں میں چلی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ احسان ہے اس امت کے اوپر صحابہ اکرام کے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں پہ نظر آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے کیے جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹا جاتا.
بازار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو ابو جہل نے کچھ لوگوں کو اکسایا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دیا۔ ایک صحابی جن کا نام حارث ابن حالہ تھا، انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی نہتے ہیں، اکیلے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی ساتھ میں نہیں، تو وہ بیچارے گئے اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے۔ لیکن میرے محترم دوستو، ان مشرکین مکہ نے ان صحابی کو ہی شہید کر دیا جو لڑائی جھگڑا چھڑانے کے لیے گئے تھے، اللہ کے نبی کی جان بچانے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی کو ہی شہید کر دیا۔ حضرت حارث ابن حالہ اسی وقت میں شہید ہو گئے، یعنی صحابہ کی ایسی جانیں قربان ہوئی۔ اب انہوں نے تو چونکہ طے کر لیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو روکنا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے تکلیف پہنچانا ہے، پریشان کرنا ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حرم شریف میں عبادت کرتے، اور آپ کا گھر قریب میں تھا۔ اب جب اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے نکلتے تو گھر کا جو راستہ تھا اس راستے میں کاٹیاں لا کے رکھ دیتے تھے۔ ہم لوگوں کو کیا لگتا ہے، مطلب یہ واقعہ ہم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے کہ راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے زمانے کے جیسے ہائی وے بنے ہوئے تھے، روڈ بنے ہوئے تھے بڑے بڑے، تو وہاں سے گزرتے ہوں گے تو ایک آدھی کاٹی لا کے رکھ دیتے تو اللہ کے نبی ایسا دور سے چلے جاتے ہوں گے۔ ایسا نہیں تھا۔ چلو وہ زمانہ تو آج سے 1450 سال پہلے کا ہے، آج بھی آپ جا کر دیکھو، جو حج کے لیے اور عمرے کے لیے جا کر آ چکے ہیں، جنہوں نے حرم شریف کی زیارت کی ہے، وہ جانتے ہیں حرم کو لگ کے ہی بڑے بڑے پہاڑ ہیں، حرم شریف کے بازو میں ہی ایسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، حرم شریف ہے اس کے آزو بازو میں سارے پہاڑ ہیں۔ اور پہلے زمانے میں تو وہ سارے پہاڑ حرم کے چاروں طرف سے پہاڑ ہی پہاڑ تھے، ان کے سب کے نام تھے، جو صفا ہے اس کے بازو میں مروہ ہے، اس کے سامنے پہاڑ تھے۔ جبل کعبہ اس کو کہا جاتا تھا اس لیے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اسی پہاڑ سے پتھر توڑے گئے تھے، اس کو جبل کعبہ کہتے تھے۔ وہ جبل کعبہ کا ابھی بھی تھوڑا سا حصہ بالکل حرم کو لگ کے ہے، اور اس کے اوپر کسی کا مکان بنا ہوا ہے۔ وہ پورے پہاڑ تھے چاروں طرف سے۔ اب پہاڑوں کی بیچ میں سے گھر کو جانا ہے تو 2 پہاڑ ہے، اور دونوں پہاڑوں کے بیچ میں مشکل سے ایک تنگ راستہ ہے۔ اب وہ راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، اور یہ جو شریرین ہوتے تھے مشرکین مکہ، وہ جو چھوٹا سا راستہ ہوتا تھا اسی پورے راستے میں کیا ڈال دیتے تھے بھائی؟ کاٹیاں ڈال دیتے تھے۔ اس طریقے سے کانٹے بچھائے جاتے تھے، ایسا راستہ نہیں تھا ہمارے جیسا، وہ چھوٹا راستہ، وہ پورے راستے میں کانٹے۔ اب آپ مجھے بتائیے، انسان رات کے اندھیرے میں، ہمارا زمانہ اجالے کا ہے، رات کے اندھیرے میں حرم سے گھر کی طرف جانا ہے، راستے میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ کہاں پیر رکھنا چاہیے اور کہاں پہ پیر نہیں رکھنا چاہیے؟ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اور آپ کو پریشان کیا گیا۔ اور کسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر پہ پہنچ جاتے، اس کے بعد اتنے پر ہی بس نہیں ہوتا تھا، آپ کے گھر پہ پتھر پھینکے جاتے تھے۔ کیا پھینکے جاتے تھے بھائی؟ پتھر پھینکے جاتے تھے۔ ہمارا آج کا زمانہ RCC کے چھت بنے ہوئے ہیں، اگر کسی نے پتھر پھینکا ہم کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ پترے کا بھی اگر مکان ہے، کویلو کا بھی اگر مکان ہے، اس پر بھی پتھر آ کے گرا تو زیادہ سے زیادہ ہم کو آواز آئے گی، لیکن کوئی تکلیف پہنچیں گی بھائی؟ وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ اس زمانے میں جو چھت ہوتے تھے وہ اتنے کمزور ہوتے تھے، نہ وہ پترے کے چھت ہوتے تھے نہ ہی وہ RCC کے چھت ہوتے تھے۔ اگر کوئی پتھر مارتا ہے تو وہ سیدھا گھر میں آ کر گرتا تھا۔ رات کے وقت میں پتھر پھینکے جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکل کر زور زور سے چلا کر اپنے پڑوسیوں سے کہا، اے اہل قریش،
کیا یہی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تمہارے اخلاق ہے؟ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یہ اخلاق کا معاملہ کرتے ہو؟ اور جب اللہ کے نبی گھر کے باہر نکلتے اور ان لوگوں کو آواز دے کر جب یہ کہتے، وہ اور زیادہ خوش ہوتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب نماز پڑھتے پڑھتے ابو جہل وہاں پہ موجود، اس نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب ان کو اور کیسے تکلیف پہنچائی جائے، ان کو کیسے ستایا جائے۔ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان شریروں سے اس نے کہا، دیکھو میں نے ابھی دیکھا ہوں کہ فلانی جگہ پہ ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اگر تم میں سے کوئی جا کر اس اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کے لے کر آئے، جس کے اندر پوری گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ اگر لے کر آئے اور یہ محمد ابن عبداللہ کے سر کے اوپر لا کے رکھ دے ان کی گردن پہ، تو مزہ آ جائیں گا بولے دیکھنے میں۔ ابو جہل نے اس طریقے سے لوگوں کو اکسایا، تو اس مجلس میں عقبہ ابن ابی معیط، یہ عقبہ ابن ابی معیط کا بعد میں بہت ہی اللہ تعالیٰ نے برا حال کیا، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں، اور جانے کے بعد اس نے وہ اونٹ کی جو اوجھڑی تھی، اب آپ سوچو نا، ہم نے بیل کی اوجھڑی دیکھے ہوں گے، بھینس کی اوجھڑی دیکھے ہوں گے، کتنی وزندار ہوتی ہے، اس میں کتنا گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اب اونٹ تو اتنا بڑا جانور ہے، وہ اونٹ کی اوجھڑی کتنی وزندار ہوگی۔ وہ لے کر آیا، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر اور آپ کے گردن پہ اس نے رکھ دیا۔ ویسا رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رک گئی، پورا چہرہ اس کے نیچے آ گیا، آپ تلملانے لگے، اور کوئی بچانے والا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شروع میں 4-5 لوگوں کے بعد ہی مسلمان ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں خود وہاں پہ موجود تھا۔ مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود جو تھے کمزور انسان تھے، ان کا قد بھی چھوٹا سا تھا، حالت بھی بالکل ایک دم دبلے پتلے انسان۔ انہوں نے کہا یہاں بڑے بڑے پہلوان بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں اگر وہاں پہ اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے جاؤں یا ان کی تائید میں بات کروں، یہ تو مجھے اسی وقت میں میری گردن اڑا دیں گے۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے حضرت فاطمہ کے پاس، اور انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ تمہارے والد کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ حرم شریف میں تمہارے والد نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اونٹ کی اوجھڑی لا کر ان کے گردن اور سر کے اوپر رکھ دی، سانس لینا مشکل ہو چکا ہے۔ اب حضرت فاطمہ جو تھی وہ معصوم بچی دوڑتی ہوئی آئی، اور جتنا ان سے ہو سکتا تھا پوری طاقت سے وہ اوجھڑی کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، تو یہ جو بیٹھے ہوئے تھے نعوذ باللہ من ذالک ہنسنے اور چلانے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت فاطمہ نے وہ اوجھڑی کو دور کر دیا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی، اور مشرکین مکہ کو برا بھلا کہنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ جو جنت کے عورتوں کی سردار ہے ان سے لپٹ کر رونے لگے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی انہوں نے اپنے ابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابا جان، یہ لوگ آپ کو اتنا ستا رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو اتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کی ہلاکت اور بربادی کے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ جب اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے روتے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ بیٹی غم مت کر، یہ نادان ہے، یہ تیرے باپ کو پہچانتے نہیں کہ میں کون ہوں،
یہ نادان ہے، یہ مجھے نہیں پہچانتے، لیکن یاد رکھ یہ ساری تکلیف، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری مصیبتیں رائے گا نہیں جائے گی۔ اللہ نے تیرے باپ کو جس دین کا نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دین کو دنیا کے ہر کچے ہر پکے مکان میں پہنچا کر رہے گا۔ میرے محترم دوستو، 1450 سال پہلے ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی دے رہے ہیں کہ ایک طرف تو سارے مشرکین مکہ تلواریں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر اوجھڑی رکھی ہوئی ہے، آپ مظلوم ہے، ظلم ہو رہا ہے آپ پر، لیکن آپ کا استقلال، آپ کا کانفیڈنس اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ دیکھو۔ فرمایا بیٹی وہ دن دور نہیں، تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ آج میرے محترم دوستو، اس واقعے کو 1450 سال ہو چکے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ دنیا کا ایسا کون سا ملک ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں پہنچایا؟ کون سا ملک ایسا ہے؟ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں سب سے پہلے سورج نکلتا ہے فیجی کے اندر، وہ تو ملک ہی آدھا مسلمانوں کا ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے ہم ادھر بڑھتے ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، ہندوستان، اس کے پڑوس میں آگے کے ممالک، پھر تو پورا عرب کا خطہ ہے، افریقہ ہے، یوروپ ہے، اس کے بعد میں امریکاز ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی بھی ملک اور زمین کا خطہ باقی نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین وہ نہ پہنچ گیا ہو۔ جنگل کے اندر ریسرچ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ گھومتے پھرتے ہیں، نیشنل جغرافک اور ڈسکوری والے جو ہے جنگلوں کے اندر 2-2 3-3 مہینے کا ریسرچ ہوتا ہے ان کا، اندر بھٹکتے رہتے وہ جنگل کے اندر۔ ایک رپورٹ میں ان کی دیکھ رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ وہ ایک جنگل میں، امیزون کا جو جنگل ہے امریکہ، ساؤتھ امریکہ کے اندر، بھٹک گئے اس کے اندر، کوئی بستی نہیں، کوئی انسان نہیں، ان کے پاس میں جو سیٹلائٹ سے کنیکٹڈ فون وون سب کچھ برباد ہو گئے۔ اب ویسے جنگل میں تقریباً 3-4 دن تک وہ چلتے رہے، اور چلتے اب وہ تو نا امید ہو گئے۔ امیزون دنیا کا ایسا جنگل ہے، انسان ملنا مشکل ہے وہاں پر، لیکن ان کے کانوں میں اذان کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا یار یہ آواز، جدھر سے آواز آ رہی تھی وہ آواز کی طرف بڑھتے جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی جنگل کے اندر جو قبائلی لوگ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ وہ مسلمانوں کی بستی ہے، اور اسی جنگل کے اندر انہوں نے ٹوٹی پھوٹی چھپر کی مسجد بنائی ہوئی ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، لیکن ویسی جگہ پہ بھی اللہ نے اپنے نبی کے دین کو پہنچا کر دکھا دیا۔ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں اللہ کے نبی کا دین نہ پہنچا ہو۔ دیکھو اللہ کے نبی نے ایک دم کانفیڈنس کے ساتھ میں کہا کہ بیٹی غم مت کر، ایک وقت ایسا آئے گا تیرے باپ کے دین کو اللہ دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچا کر رہے گا۔ آج اللہ نے میرے محترم دوستو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو دنیا کے ہر علاقے میں پہنچا دیا۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعہ کو سیرت کا جو 7واں حصہ ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، ستانے سے جب کام نہیں بنا تو مشرکین مکہ نے کیسے آپ کو لالچ دیا، آپ کے چچا سے کیسے ملاقات کی، آپ سے کیسے ملاقات کی، آپ کو کس کس طریقے سے کنونس کرنے کی ان لوگوں نے کوششیں کی۔ اگلے جمعہ کو آئے گا، اس لیے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے وقت پہ پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔